بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج سے ہم جو ہے وہ سورہ یونس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، اور آیتیں جو ہے وہ 1 by 1 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرین ان هذا لساحر مبین. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، کیا ہوا ہے انسانوں کو تعجب ہو رہا ہے اس پر کہ وحی کی اللہ نے یعنی ہم نے ایک شخص پر انہی میں سے، اور وحی کر کے کیا اللہ نے فرمایا کہ خبردار کر دے انسانوں کو اور خوشخبری بھی سنا دے بھائی ان لوگوں کو جو ایمان والی زندگی گزارتے ہیں. خوشخبری کیا ہے؟ سبحان اللہ، بڑی پیاری خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے، ان لہم کہ ان کے لیے قدم صدق سچا مقام ہے ان کے رب کے پاس. یہ دیکھیے یہ خوشخبری سن کے کیا ہونا چاہیے تھا، لیکن کافروں کا حال ایسا ہے. مگر نہ ماننے والے یعنی کافروں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، بے شک بھائی یہ تو پکا جادو ہے. یعنی ایمان والوں کے اگر وہ مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے، اور کافر کیا کہتے ہیں انشاءاللہ آگے ہم تفسیر میں سنتے ہیں انشاءاللہ. چلیے مزید آیت نمبر 2 میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اگلی آیت میں اکان للناس عجبا، کیا ہوا ہے انسانوں کو، ان کو بڑا تعجب لگ رہا ہے. یعنی کس بات پر؟ کہ ان اوحینا الی رجل منہم انذر الناس، کس بات پر ان کو تعجب لگا کہ اس بات پر کہ وحی کی ہم نے ایک شخص پر جو انہی میں سے تھا. یہ بڑا لوگوں کو جو ہے دیکھے کہ عجیب لگتی ہے باتیں، اور کیونکہ دیکھے کہ لوگوں کی مینٹلٹی ایسی ہوتی ہے کہ بھئی یہ قرآن ہے یہ رسول ہے تو یہ بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہونا چاہیے. یہ کیا ہے کہ ہمیں میں سے کسی کو اللہ نے جو ہے وہ رسول بنا کر جو ہے ہمارے درمیان بھیج دیا. دیکھیں یہاں پر استفہام جو حمزہ پہ زبر آیا ہے یعنی کیا ہوا ہے، یعنی یہ کوئی سوال نہیں، یہ تعجب کے بیس سے بتایا جا رہا ہے. بھئی کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں اتنا تمہیں تعجب لگ رہا ہے. یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو یہ چیز بڑی ہی عجیب لگی. جی ہاں اسی طریقے سے. اور اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دیا کہ بھئی اس قرآن کا مقصد کیا ہے، کیوں اس قرآن کو اس وحی کو انسانوں تک پہنچایا، اس کا مقصد کیا تھا کہ اس کا ذکر لوگوں تک کر دو. اور کیا ذکر تھا وہ؟ ان انذر الناس، جی کہ خبردار کرو انسانوں کو. پہلی چیز قرآن دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کو کیوں بھیجا؟ ایک انذار کرنے کے لیے اور ایک بشیر کے لیے، خبردار کرنے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے. آج بھی لوگوں کو دیکھیے کہ یہی مسئلہ ہے قرآن سے کہ بھئی ہمیں کیوں قرآن کے ذریعے خبردار کیا جاتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا کہ آپ جو ہے وہ انذار کا کام شروع کریں اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں، تو یہ چیز اللہ کے رسول کے خاندان والوں کو بڑی عجیب لگی. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ ہم اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک کو پکاریں، ایک اللہ کو پکاریں؟ اور یہ کیا تم نے جو ہے وہ ہمیں ڈراوے دے رکھے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھایا جائے گا، ہمیں جو ہے وہ اگر اچھے کام نہیں کیے تو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جنت ملے گی؟ کیا اس طریقے کی باتیں؟ یہ بڑی عجیب لگتی تھی انہیں، ایسی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آج بھی دیکھیے کہ لوگوں کو آپ جو ہے نا قرآن میں سے آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی تم اس کا وظیفہ کر لو، اس کو مردے پہ پڑھ لو، اس کو آپ جو ہے یعنی کہ بس کوئی رسمی طور پر اس کو استعمال کر لو، کسی کو کچھ عجیب نہیں لگے گا۔ جی ہاں، کیونکہ آج کا مسلمان اس طریقے کا قرآن چاہتا ہے جیسے کہ پہلے کے لوگ یہ چاہتے تھے۔ عجیب کس میں لگتا ہے، انہیں تعجب کس بات میں لگتا ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو اکثریت مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں ایگزیکٹلی ہے کیا۔ تو بڑی حیرانی ہوتی ہے جب دیکھیے کہ قرآن اس طریقے سے کسی کو استعمال کرنا کوئی بھاری نہیں لگتا ہے یا کوئی برا نہیں لگتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھے ہمیشہ کہ حق کا پیغام جب لے کر لوگ نکلتے نا قرآن کے ذریعے اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، جو ہلچل ضرور ہی مچتی ہے، پھر لوگوں کو بڑا ہی یعنی کہ مشکل پیش آتی ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی بھائی، اچھا خاصا روٹین ہمارا چل رہا تھا، یہ قرآن ہماری زندگی میں آئے تو ہلچل مچ گئی، یہ کیا تم نے نذیر اور بشیر کا کام شروع کر دیا ہے؟ ایسے ہی اب آپ سوچیے ذرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انذر الناس، جاؤ بھائی آپ انسانوں کو خبردار کرو، ٹھیک ہے، خبردار کرو۔ یہ اگر یہ نہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسج عام کر دیتے، لوگوں آؤ میں تمہیں یہ قرآن کے ذریعے ایک وظیفہ بتاتا ہوں جس سے تمہیں بیٹا پیدا ہو جائے گا، جس سے تمہارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی اور تمہاری روزی روٹی میں برکت ملے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے مکہ کا ایک شخص بھی، ایک آدمی بھی نہیں بچتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا؟ پھر کیوں مکہ والوں نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ ہم مکی صورت پڑھ رہے ہیں نا، کیوں نہیں اٹھایا انہوں نے؟ کیونکہ بھائی دیکھیے قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف وظیفے کریں، آپ اس کو چومیں، آپ اس کو آنکھوں سے لگائیں یا آپ اس کو مردے پر پڑھیں، جی نہیں، اس مقصد کے لیے بالکل قرآن نہیں اترا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ لوگوں کو یعنی کہ دیکھیں کہ ایک بڑی سی یہ عجیب عجیب باتیں لگتی تھی۔ اچھا آج بھی یہی حال ہے لوگوں کا، قرآن کی عام محفلیں جو ہے لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے، ہاں بیٹھ کے چلو ایک ایک پارے پکڑ لو، ایک ایک پارے جو تم یہاں سے پڑھ لو میں یہاں سے پڑھ لوں، اس طریقے سے ہم مجلس سجائیں گے، یہ لوگوں کو برا نہیں لگتا ہے، عام محفل تو بالکل لوگوں کو بری نہیں لگتی۔ پھر لیکن لوگوں کو برا کیا لگتا ہے؟ بھائی اس قرآن کے ذریعے تم ہمیں ڈراوے مت دو، یہ کیا ڈراوے تم نے دے رکھے کہ حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا، پرصراط پہ چلنا پڑے گا، یا اس طریقے کی باتیں، یہ لوگوں کو بڑی جو ہے سمجھے کہ عجیب لگتی ہے باتیں، لیکن آپ کو اور مجھے نہیں لگے گی، کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ ہم اللہ کی کلام کو سمجھ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا ہے ان لوگوں کے سامنے جب آپ اس کے پیغام کو رکھو گے تو وہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 2 میں کہ قرآن کا پیغام انذار کا، بشیر کا، یہ لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے۔ جی ہاں، ایسے فار ایگزامپل جیسے سمجھیے کہ ایک میڈیکل کا بچہ ہے کوئی، ٹھیک ہے، گھر میں اس کی دادی نانی کوئی ہے، اب وہ دیکھ رہی ہے کہ 4-5 سال سے بھائی یہ پڑھنے جا رہا ہے، کالج جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے آتا ہے، اور اس سے کہے کہ بھائی تو ڈاکٹر کب بنے گا، تو پڑھتا کیا ہے، تو کب ڈاکٹر بنے گا؟ جو جس طریقے سے اس کا کورس پورا نہیں ہو رہا ہے اس کو کیسے ڈاکٹر کی ڈگری ملے گی؟ تو اسی طریقے سے آپ کے بارے میں بھی لوگ سوچیں گے بھائی یہ قرآن پڑھ رہی ہے، اس کو ملتا کیا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ بس یہ پڑھ رہی ہے، کہیں گرامر پڑھتی ہے تو کہیں یہ تجوید پڑھ رہی ہے تو کہیں اس کی تفسیر پڑھ رہی ہے، تو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے۔ یہی قرآن اور اہل قرآن کا معاملہ ہوتا ہے، لوگ اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے۔ لوگ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ جس نے اس کا مزہ چکھا ہی نہیں وہ کیا اس کا رزلٹ نکالے گا؟ اس نے تو بالکل قرآن کو ایک یعنی کہ عام کتاب سمجھ رکھی ہے،
یا تو بہت زیادہ عظمت دے دے گا اس کو، یا تو اس کو نہیں سمجھے گا۔ اس طریقے کا معاملہ لوگوں نے قرآن کے ساتھ کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہی تو ہے کہ انہیں یہ چیز بڑی ہی عجیب لگتی ہے، ٹھیک ہے انہیں لگنے دو عجیب، لیکن آگے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو ایمان والی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا خوشخبری ہے اس صورت کی سب سے خوبصورت بات، اور وہ کیا ہے کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم۔ وہ خوشخبری کیا ہے کہ ان کے لیے سچا مقام ہے، ایک اعلیٰ مرتبہ ہے ان کے رب کے پاس۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے کہ قدم صدق، اگر آپ تفاسیر میں دیکھنے جاؤ گے نا تو بہت ساری آپ کو جو ہے اس کی تفاسیر ملے گی۔ ان شارٹ کر کے آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیں یہاں پر کہ جس طریقے سے دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان اس کلام کو سمجھ کر، اس سچی کتاب سے اس کو سمجھ کر اس سے جڑ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سچائی، خیر، عافیت، عزت، دولت سب کچھ نوازتا ہے۔ الحمدللہ، یعنی کسی چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو محروم ہی نہیں رکھتا ہے کہ محروم کر دے۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں قرآن سے نہ جڑنا ہے، نہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے، نہ ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے، ہمیں یہ جو ہے وہ قدم صدق اسی طریقے سے مل جائے۔ جی نہیں، اس طریقے سے نہیں ملے گا۔ آپ کو اگر چاہیے کہ آپ سچا مقام اپنے رب کی طرف سے چاہتی ہیں تو پھر آپ کو اللہ کے جو بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا، ایک ایمان والی زندگی گزارنی پڑے گی، مسلمان والی نہیں۔ مسلمان تو کہتا ہے ہاں بھائی اللہ ہے، اور وہ مسلمان کی زندگی نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تم ایمان والے بن کے زندگی گزارو، یعنی اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانو۔ اور اس طریقے سے، اور یہ کیا ہے قدم صدق، کیا ہے کہ جب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اس پر وہ جمع رہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا ہے، اور وہ سچائی سے اسی پر زندگی گزارتا ہے، اپنے رب کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک سچا مقام دیتے ہیں دنیا میں، اور یہ دنیا کا مقام طے کرتے کرتے الحمدللہ وہ جنت تک چلا جاتا ہے۔ جنت تک یہ سفر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ مقام جو ہے وہ باقی رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ یہ کیا ہے، یہ جنت میں اعلیٰ مرتبہ، یعنی کہ آپ اگر قدم صدق کو لیں تو بہت ساری ڈیفینیشن آپ اس کی نکال سکتے ہو۔ دیکھیے کہ یہاں پر دیکھیں کہ شاید میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ دیکھیے یہ دنیا ہے، اور یہ یعنی کہ اس دنیا کو آپ ایک پرندہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اور آخرت کو آپ سمجھے کہ کیا ہے، سایہ ہے اس پرندے کا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ پرندے کو تو نہیں جو ہے وہ پا سکتے، کیسے؟ آپ یہ دنیا ایک پرندہ ہے، آپ بھاگے بھاگے، جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے اتنا زیادہ آپ کو یہ بھگائے گا، لیکن اور اس کا سایہ کیا ہے، آخرت ہے۔ آپ نے اس سائے کو اپنے قابو میں کر لیا تو پرندہ تو خود بخود آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا، ہمیں جو ہے وہ اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگتے ہوئے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی کوشش کرنی ہے، وہ انلیمیٹڈ زندگی کی کوشش کرنی ہے۔ اس دنیا میں مجھے اور آپ کو جتنا رہنا ہے اتنی کوشش یہاں کے لیے کریں، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے وہاں کے لیے مجھے اور آپ کو اتنی کوشش کرنا ہے۔ پھر قدمہ صدق کی کیا ہے، یہ سچا مقام کیا ہے؟ ایک بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے ہر پوائنٹ آف ویو سے، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسا تھامتے ہیں کہ پھر اسے کہیں بھی گرنے نہیں دیتے ہیں، اور اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عزت اور ایک کہ عزت کا مقام دیتے ہیں، ایک اعلیٰ مقام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو اعلیٰ مقام دیں گے۔ اور all آف اگر میں پورے سارے پوائنٹس کو ایک جگہ جمع کروں قدم صدق
تو آپ دیکھیں کہ کیا ہے قدم صدق، اگر ایک جملے میں آپ سمجھنا چاہیں تو نیکیوں کی مزید توفیق مل جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ قدم صدق ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کچھ کر رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نیکی کے موقع دے رہے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو سچا مقام دیا، لیکن اس کے لیے بندے کو پہلے اپنے رب کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا۔ بندہ اگر اپنے رب کے ساتھ سچا نہیں ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں کبھی سچا مقام نہیں لے سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے کھپائیں، اللہ کے لیے تھکائیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سچا مقام جو ہے وہ عطا کرے۔ اب دیکھیے کہ ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لیکن صرف اس کے کہنے پر اس کو جنت نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کا قول اور اس کا فعل، اس میں کوارڈینیشن ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کوارڈینیشن نہیں ہوگا، بھائی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو پھر مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جنت میں مقام دے، یا پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عطا کرے، یا اس طریقے کی باتیں۔ دیکھیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز مسلمان پورے نہیں کرتے، لیکن امیدیں پوری رکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ سب کچھ ملے گا۔ نعوذ باللہ، جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں تو بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اپنے وعدے کو پورا کرے گا بندوں کے ساتھ۔ تو ان تمام باتوں کا جو ہے ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ ہے، دیکھیے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہاں پر انذار کا بھی کام یہ قرآن کرتا ہے، اور جو بندہ ڈر کے، خوف آ گیا اس کو کہ ان چیزوں سے اللہ نے مجھے خبردار کیا ہے کہ بھئی یہ نہیں کرنا ہے، تو اگلا اسٹیپ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ خوشخبری دیتے ہیں، مان لی تم نے میری بات، میری جو ہے من چاہی زندگی تم نے گزاری ہے، تو میں تمہیں تمہاری من چاہی زندگی وہاں پر دوں گا۔ اور قدم صدق، دعا کیا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت میں قدم صدق جو ہے وہ یہ والا مقام عطا کرے، سچا مقام عطا کرے۔ تو بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے رب کے ساتھ سچا ہو جائے، پھر وہ اپنے آپ سے سچا ہو جائے، اپنے کام کے ساتھ سچا ہو جائے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سچا ہو جائے، اور ایک ایماندار کی زندگی جو ہے وہ گزارے۔ اور جب اتنا خوبصورت میسج دیا گیا، الحمدللہ، کچھ لوگ دیکھیے کہ آئے سن کر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، کچھ لوگ سوچیں گے چلو بھائی ہم بھی ایک سچا مقام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوبصورت پیغام لے کر آئے، لوگوں کے دلوں پر اس نے اثر کیا۔ اب جب لوگوں کے دلوں پر اثر ہوا تو کیا ہوا؟ یہ آیت الحمدللہ آج میرے اور آپ کے دل میں اتر رہی، کیونکہ اللہ نے ایمان والا دل دیا الحمدللہ۔ لیکن اسی چیز کو سن کر کافروں نے کیا کہا؟ قال الکافرون، مگر کافروں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو بھائی پکا کھلا جادو ہے۔ لیجئے، آیت ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، پیغام ایک ہے، سننے والوں پر کیسے دو اثر کرتا ہے۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ جو باتیں یہاں پر ہم جو ہے بیان کر رہے ہیں یا اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں سارے سننے والوں کے دل پر ایک اثر کرے، نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ بذات ظاہر ان پیغامات کو ان لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں بھائی یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب آپ سوچے ذرا، جادوگر ہے، بلکہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے؟ اس لیے کیونکہ دیکھیں کہ اللہ کے کلام کی اتنی خوبصورت باتیں اور اتنے خوبصورت رسول کی زبانی جب لوگ سنتے تھے نا، قربانیاں بہت دیتے تھے، نکل جاتے تھے اللہ کے راستے میں۔ کیا مؤثر زبان اللہ نے عطا کی تھی اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ لوگ اتنی خوبصورت باتیں سن کر اللہ کے راستے میں نکل جاتے تھے، قربانیاں دیتے تھے۔ تو بھائی کافر کہتے تھے نہیں 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 اس کی بات مت سنو، یہ تو بڑا جادوگر ہے، اس کی بات سننے کا نہیں ہے، یہ لوگوں پہ جادو کر دیتا ہے۔ اور جادو کیا کرتے تھے بتائیے؟ کیا جادو تھا یہ؟ کتنا بڑا الزام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ایسے ہی ہوتا ہے، دیکھیے جب لوگوں کو دیکھیے کہ رسول کو نہیں ماننا ہے، کتاب کو نہیں ماننا ہے نا، تو اس طریقے سے الزامات لگاتے ہیں لوگوں پر۔ بتائیں ذرا،
अब आप एक बात सोचिए ज़रा, या मैं पूछूँ आपसे कि अगर ये जादू होता, या नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे इल्ज़ामात लग रहे थे, भई ये जादूगर है, तो बताएँ क्या जादूगर वो तरबियत कर सकता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ज़रिए किया था? सोचिए, ये सोच का मकाम है। मतलब उन लोगों को कुछ नहीं सूझा ना, अब क्या करें? लोगों को किताब से कैसे दूर करें? तो चलो भाई कह देते कि ये जादूगर है, इसकी बात नहीं सुनने का, नहीं तो तुम इसके जादू में आ जाओगे और तुम्हें भी ये जो है वो जादू करके जो है वो यानी बिल्कुल अपने ही काबू में कर लेगा। ऐसे ही होता है ना? जबकि देखें कि कि रसूलों को मुअज्जिज़ात जो दिए जाते हैं या जादूगरी जो होती है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जादूगरी जो होती है वो टेम्परेरी बेस पर होती है, और रसूलों के जो कि मिरेकल्स होते थे अल्हम्दुलिल्लाह, उससे तो लोग ईमान ले आते थे। तो देखिए कि ऐसे ही होता है। जब लोगों को बात नहीं माननी है, पैगाम नहीं सुनना है, तो पैगाम लाने वाले पर इस तरीके से इल्ज़ामात लगाते हैं, और इस तरीके से फिर वो जो है वो अल्लाह के कलाम से दूर करने का सबब बन जाते हैं। ये देखिए, जब आप ये हक लेकर समाज में निकलेंगे, लोगों के बीच में हलचल मच जाएगी, आप लेकर जाएँगे ना जब अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के कुरान को, तो इस तरीके के इल्ज़ामात मुझ पर और आप पर भी लग सकते हैं। भई इसकी बात सुनना नहीं, ये तो लोग इसकी बातों में ऐसे आते हैं जैसे ये जादूगर नहीं हो। तो कोई बात नहीं, इल्ज़ामात हम पे भी लग चुके हैं, और लगे भी तो क्या हो गया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह ये लोग जादूगर कहते थे। और सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह के कलाम को सुनकर लोग अल्लाह के रास्ते में आ जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कि ये कलाम ही इतना असर वाला है कि कि जिसने अगर इसको लेने की नीयत से सुन लिया, इस पर अमल की नीयत से सुन लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका दिल इतना कि नर्म हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत उसमें आ जाती है, तो भई इसमें पैगाम पहुँचाने वाले की क्या गलती है? अगर उसका दिल अल्लाह की तरफ झुक गया है, तो पैगाम पहुँचाने वाले की क्या गलती है? तो उसको जादूगर कह दिया जाएगा। इस तरीके से देखिए, जब कुरान को समझने के बाद बंदा अंदर से अपने आप को बदलने की कोशिश करता है ना, क्योंकि ये इंसिडेंट सब हो चुके हैं, कभी हमारे स्टूडेंट्स के साथ, कभी हमारे साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा अभी जो रमज़ान का महीना गया नहीं, शायद पिछले रमज़ान, दौरे कुरान जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ किया था हमने। एक बच्चा वो अपने पेरेंट्स के साथ उसने भी सुना, यानी पूरी फैमिली बैठकर दौरे कुरान सुनती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने उनके दिलों में बात उतारी, अपने कलाम को उतारा। बच्चा इतना मतलब नाफरमान तो नहीं था, ठीक था, लेकिन दीन से बहुत दूरी थी। माँ बचपन से परेशान कि कैसे मैं इसको दीन की तरफ लाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने दौरे कुरान में उसको जो एक कुरान सुनवाया, ओके? बच्चे ने सुना, आयतें ऐसे अल्लाह ने उसके दिल में उतारी, और वो बच्चा एकदम दीन की तरफ आ गया। अपना हाल-हुलिया भी उसने चेंज कर लिया। अब पेरेंट्स परेशान, भई तुमने दाढ़ी क्यों रख ली? अभी ऐसा, अभी वैसा, यानी अब देखिए अब इस तरीके से। अब ये तो अब ऐसा है कि नहीं, मैंने कुरान को सुन लिया, मुझे अब अल्लाह की मोहब्बत आ गई है, अब मुझे जो है वो दीन पर अमल करना है जितना मैं कर सकूँगा, ऐसा, ठीक है? तो अब कुछ-कुछ पेरेंट्स तो ऐसे, भई किसने जादू कर दिया तुम पर? ये क्या हुलिया तुमने बना रखा है? ऐसी भी बातें करते हैं। सोचिए, तो ये पहले के दौर की बातें नहीं है, हर दौर में ये फितना उठता है। आप भी जब अल्लाह के कलाम को सुनकर अपने अंदर जो है बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो फिर लोग ऐसे ताने मारेंगे, तुम पर किसी ने जादू कर दिया है, ये क्या हो गया है तुम्हें? और देखिए कि हर चीज़ की एक रूह होती है, ओके? रूह मीन्स एक असल होता है उसका। ठीक है? जैसे कुरान में हमने रोज़े की रूह क्या देखी? तक़वा है। हज की रूह क्या देखी? तक़वा है ना? और उसी तरीक़े से कुरान की रूह क्या है? तब्दीली है। अगर एक बंदा कुरान को समझ लिया है और वो अपने अंदर तब्दीली नहीं लाता है, तो गोया कि उसने कुरान का हक़ अदा नहीं किया, या फिर उसने कुरान की असल नहीं पाया। तो हर दौर में इस तरीके के फ़ितने होते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो कदम सिद्क़ अता करे अपने पास, आपके लिए, मेरे लिए, हर सुनने वाले के लिए, हर उस शख़्स के लिए जो कुरान पर अमल करे और दूसरों तक पहुँचाने वाला बने, और इस तरीके से लोगों का डर हमारे दिल से निकाल दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना डर पैदा करे।
کیوں؟ کیونکہ یہ مقام تک پہنچنا ہے، تو لوگوں کے ڈر سے آپ اس مقام پر کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 2 اللہ کے حکم سے ہو گیا ہمارا، الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔